بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج حضرت ہود علیہ السلام کا نسب و نامہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام عرب کے قبیلہ عاد سے تعلق رکھتے تھے، جو عمان اور حضر موت کے درمیان ریت کے ٹیلوں والے علاقہ میں رہائش پذیر تھا۔ آپ علیہ السلام کا قبیلہ عاد بن ارم بن اوس بن سام بن نوح کی اولاد سے تھا۔ آپ علیہ السلام اپنی قوم کے ایک شریف خاندان سے تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 7 مقامات پر فرمایا ہے۔ ایک پوری سورت سورہ ہود بھی آپ علیہ السلام کے نام سے نازل ہوئی ہے۔ قوم نوح کی ہلاکت کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو زمین پر آباد کیا۔ یہ لوگ جسمانی طور پر بڑے مضبوط قد آور اور بڑی مضبوط عمارتیں بنانے میں ماہر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوب مال و دولت سے بھی نوازا تھا۔ قوم عاد بھی اپنی جسمانی قوت کے غرور میں اتنی آگے بڑھ گئی کہ اللہ تعالیٰ کو بھلا کر اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو اپنا معبود بنا کر ان کی عبادت شروع کر دی۔ ان کے 3 بڑے بت تھے، جن کے نام سمد، سمود اور ہر تھے۔ قوم عاد کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی قوم کے ایک فرد حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کے پاس بھیجا۔ فرمان الہی: نبی، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا، یعنی ارم کی اولاد کے ساتھ، جو قد و قامت میں ستونوں جیسے تھے اور طاقت میں ان جیسے دنیا میں لوگ پیدا ہی نہیں کیے گئے، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو نبی بنا کر بھیجا۔ پھر ان کے بعد ہم نے دوسری امت قوم عاد پیدا کی، پھر ہم نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے نبوت ملنے کے بعد جب قوم کو شرک اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے دیکھا تو انہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلاتے ہوئے توحید کی تعلیم دی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ فرمان الہی ہے: انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی حقیقی معبود نہیں، کیا تم پرہیزگار نہیں بنو گے؟ انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، تم تو صرف بہتان باندھ رہے ہو۔ اے میری قوم، میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اللہ کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، تو کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ جب ان عاد کے بھائی ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تمہیں اللہ کے عذاب کا خوف نہیں ہے؟ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ کے عذاب سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ہر اونچی جگہ پر بے فائدہ یادگار عمارت بنا لیتے ہو، اور تم بڑی مضبوط عمارتیں بناتے ہو جیسے کہ تم ہمیشہ یہی دنیا میں رہو گے، اور جب تم کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو سرکش یعنی ظالم بن کر ہی ڈالتے ہو۔ تم اللہ کے عذاب سے ڈرو اور میری پیروی کرو۔ اس ذات سے ڈرو جس نے وہ کچھ تمہیں دیا جو تم جانتے ہی ہو۔ اس نے تمہاری مدد کی جانوروں اور اولاد سے، باغات اور چشموں سے۔ مجھے تو تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا خطرہ ہے۔ اے پیغمبر، آپ عاد کے بھائی ہود علیہ السلام کا واقعہ سنائیے جب اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ٹھہرایا، اور یقیناً ان سے پہلے بھی ڈرانے والے گزر چکے تھے اور ان کے بعد بھی آتے رہے۔ ہود علیہ السلام نے کہا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تمہارے بارے میں ایک بڑے سخت دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ جب ہود علیہ السلام نے اپنے قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی فرما برداری کرنے کی دعوت اور نافرمانی سے بچنے کی تلقین کی تو قوم عاد نے آپ علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے کی بجائے آپ علیہ السلام کو جھٹلایا، آپ علیہ السلام پر کئی الزامات لگائے۔ اسی دوران فرمان الہی ہے: ان ہود علیہ السلام کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا کہ ہم تو تجھے ایک طرح کی بے وقوفی میں مبتلا دیکھ رہے ہیں اور ہمارے خیال میں تم جھوٹے ہو۔
انہوں نے کہا اے ہود تم نے ہمارے سامنے توحید کی کوئی واضح دلیل پیش ہی نہیں کی اور ہم اپنے معبود کو صرف تمہاری بات میں آ کر نہیں چھوڑ سکتے اور نہ ہی ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں بلکہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں خرابی یعنی دماغی مرض میں مبتلا کر دیا ہے اور تم ایسی باتیں کرتے ہو۔ اور ان کی قوم کے وہ سردار جنہوں نے کفر کیا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا تھا اور ہم نے انہیں دنیاوی زندگی میں خوشحال بنا رکھا تھا اور وہ کہنے لگے یہ تو تم جیسا ہی انسان ہے، یہ بھی وہی کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو، وہی پیتا ہے جو تم پیتے ہو، اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک انسان کی پیروی کر لی تو یقیناً تم بڑا خسارہ میں رہو گے۔ کیا یہ تم سے اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر کر خاک اور ہڈی رہ جاؤ گے تو تم دوبارہ قبروں سے زندہ کر کے نکالے جاؤ گے؟ یہ تو ناممکن بات ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے۔ زندگی تو صرف یہی دنیا کی زندگی ہے، ہم میں سے کچھ لوگ مرتے ہیں اور کچھ دوسرے پیدا ہوتے ہیں اور ہرگز دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ تو ایک ایسا آدمی ہے جس نے اللہ پر جھوٹ یعنی بہتان باندھا ہے۔ ہم تو کسی بھی ایسے شخص پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ قوم ہود نے کہا تم ہمیں واعظ کرو یا نہ کرو ہمارے لیے سب برابر ہے، یہ واعظ کرنا تو بس پہلے لوگوں کی عادت چلی آتی ہے، ہم پر ہرگز کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کی بھرپور کوشش کی اور انہیں بتایا کہ اے میری قوم اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی حقیقی معبود نہیں، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری خیر خواہی کرنے کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، مجھے تو تم سے کوئی دنیاوی لالچ نہیں، میں تو صرف اللہ عز و جل کی رضا کار کا طلبگار ہوں۔ اللہ اگر مجھے چاہے، اگر مجھ سے راضی ہو گیا تو مجھے بہترین صلہ عطا فرمائے گا۔ میں تمہارا خیر خواہ ہونے کی حیثیت سے تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، اگر تم بتوں کی پوجا چھوڑ دو، اللہ کے فرما بردار بندے بن جاؤ گے تو اس کا فائدہ تمہیں دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی۔ فرمان الہی ہے۔ ہود علیہ السلام نے کہا اے میری قوم میں بے وقوف نہیں ہوں بلکہ میں تو تمام جہانوں کے پروردگار کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، میں تو تمہیں اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں۔ کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک آدمی وحی نازل ہوا تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ وہ حالت بھی یاد کرو کہ جب اللہ نے تم کو قوم نوح کے بعد جانشین بنایا اور دوسروں کے مقابلے میں تمہیں زیادہ قوت و جسامت عطا فرمائی، اس لیے اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھتے ہوئے اس کا شکر ادا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انسانی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ جب کسی بھی معاشرے میں ظلم و زیادتی، سرکشی، فتنہ و فساد، قتل و غارت، کفر و شرک اور دیگر برائیاں پھیل جاتی ہیں، لوگ شکر گزاری کی بجائے ناشکری کی راہ اختیار کرتے ہیں تو ایسے معاشرہ عذاب الہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر یہی قومیں اپنے گناہوں سے باز آ جائیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر توبہ استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جائیں تو نہ صرف اللہ تعالیٰ ان کو دی ہوئی نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں بلکہ انہیں لمبے عرصے تک مزید نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیتے ہیں، جیسا کہ حضرت ہود علیہ السلام نے دنیا اور آخرت کا فائدہ بتاتے ہوئے انہیں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے اور توبہ و استغفار کرنے کی تلقین کی تاکہ اللہ رب العزت راضی ہو کر ان پر اپنی نعمتوں کی بارش فرما دیں۔ فرمان الہی ہے اے میری قوم تم اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور اس سے توبہ کرو، وہ خوب برسنے والے بادل تم پر بھیج دے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر تمہیں مزید قوت عطا کرے گا اور تم مجرموں کی طرح حق سے منہ نہ پھیرو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتوں کی عبادت چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف لانے میں بہت کوشش کی، لیکن جب قوم نے دعوت توحید کی تسلیم نہیں کی، آپ علیہ السلام نے قوم کے معبود باطلا سے کھل کر بیزاری کا اعلان فرمایا۔ فرمان الہی ہے حضرت ہود علیہ السلام نے کہا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں اللہ کے سوا سب سے بیزار ہوں جنہیں تم شریک بنا رہے ہو۔
اللہ کے علاوہ تم سب مل کر میرے خلاف سازش کر لو، مجھے بالکل بھی مہلت نہ دو، بے شک میں اللہ پر بھروسہ کیا ہے جو میرا پروردگار ہے۔ زمین پر چلنے والا کوئی بھی جاندار ایسا نہیں مگر سب کی پیشانی وہی تھامے ہوئے ہے، یقیناً میرا رب بالکل صحیح راہ پر ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ اپنے رب کا یہ احسان نہ بھولو کہ اس نے تمہیں قوم نوح کا جانشین بنایا اور تمہیں بہت سی دنیاوی نعمتوں سے نوازا، لہٰذا تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ اور میری دعوت توحید قبول کر لو۔ قوم کے سرداروں اور عوام نے برہم ہو کر کہا، اچھا اگر تم اپنی دعوت میں اتنے ہی سچے ہو تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے عذاب طلب کر لو۔ قوم نے جب عذاب کا مطالبہ کر دیا تو آپ علیہ السلام نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، اب تم عذاب الہی سے بچو اور انتظار کرو۔ فرمان الہی ہے، انہوں نے قوم عاد نے کہا، کیا تم ہمارے پاس آئے ہو کہ ہم صرف اکیلے ہیں؟ اللہ ہی کی عبادت کریں اور ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے تھے ان کو چھوڑ دیں، لہٰذا اگر تم سچے نبی ہو جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو تو لے آؤ۔ قوم نے کہا، اے ہود کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے پھیر دو؟ اگر تم واقعی سچے ہو وہ عذاب لے آؤ جس سے ہمیں ڈرا رہے ہو۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا، اس عذاب کے آنے کا علم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے اور میں تمہیں وہ پیغام پہنچا رہا ہوں جو مجھے دے کر بھیجا گیا، لیکن میں وہ دیکھ رہا ہوں تم لوگ نادانی کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا، اب اللہ کی طرف سے اس کا عذاب اور غضب تمہارے لیے مقرر ہو چکا ہے۔ کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں؟ ان بتوں کے معبود ہونے کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، تو پھر اب تم بھی عذاب کا انتظار کرو، بے شک میں تمہارے ساتھ تم پر عذاب آنے کا انتظار کرتا ہوں۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہر اعتبار سے سمجھانے کی کوشش کی لیکن قوم نے بات کی سمجھنے کی بجائے آپ کو جھٹلا دیا، آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کر دی۔ فرمان الہی ہے، قوم عاد نے بھی رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی ہود نے کہا، کیا تمہیں اللہ کے عذاب کا خوف نہیں ہے؟ رسول نے دعا مانگی، اے میرے رب ان لوگوں کے جھٹلانے پر آپ میری مدد فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بہت جلد یہ لوگ اپنے کیے پر پچھتائیں گے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کے خلاف مدد کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً درخواست قبول کر لی اور قوم عاد پر سخت ترین عذاب ہولناک آندھی کی صورت میں نازل فرمایا، جس سے آپ علیہ السلام کی قوم کے تمام نافرمان لوگ ہلاک ہو گئے، صرف مومن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے عذاب الہی سے محفوظ رہے۔ فرمان الہی ہے، قوم عاد نے بھی حق کو جھٹلایا، دیکھ لو پس کیسا تھا میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں۔ بلا شبہ ہم نے ان پر ایک نحوست کے دن تیز و تن مسلسل چلنے والی ہوا بھیج دی جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر ایسے پھینک رہی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں، بس کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ اور قوم عاد سخت آندھی سے ہلاک کر دی گئی، اللہ نے اسے آندھی کو ان پر 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل کیے رکھا۔ آپ علیہ السلام وہاں ہوتے تو دیکھ لیتے کہ وہاں لوگ یوں چت گرے پڑے تھے جیسے وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ یہ سب صورتیں اور آیات سے لی گئی باتیں ہیں۔ آخرکار ہم نے ان قوم عاد پر ایک تیز طوفانی آندھی منحوس ثابت ہونے والے دنوں میں بھیج دی تاکہ دنیاوی زندگی میں انہیں ذلت و رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھائیں۔ یقین مانو کہ آخرت کا عذاب تو اس سے بہت زیادہ رسوائی والا ہے، وہاں کوئی بھی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ جب انہوں نے عذاب کو بادل کی شکل میں دیکھا جو ان کی وادیوں کی طرف بڑھ رہا تھا تو کہنے لگے، یہ بادل ہم پر برسنے والا ہے۔ نہیں بلکہ یہ تو وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے۔ یہ ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ وہ آندھی اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو نیست و نابود کر رہی تھی، چنانچہ وہ ایسے ہو گئے ان کے خالی گھروں کے سوا اب وہاں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم مجرم قوم کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ بس ہم نے ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور ہم نے ان لوگوں کی جڑ ہی کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ایمان لانے والے ہی نہ تھے۔
अहादीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ यूँ बयान करते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, जब भी बादल आते या तेज़ हवा चलती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो जाया करते थे। मैंने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप परेशान क्यों हो जाते हैं? जब लोग तो इन्हें बादलों को देखकर खुश होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, मैं कैसे मुतमईन हो जाऊं? हो सकता है इसमें से अजाब हो, क्योंकि एक कौम आध हवा ही से हलाक हुई थी। उसने अजाब की घटा देखकर कहा था, ये बादल आ गया है जो हम पर खूब बरसेगा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि बारिश के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांगते थे। तर्जुमा: ए अल्लाह, मैं आपसे इस हवा की और इसमें जो भलाई है और जो ये साथ लेकर आई है, इसकी भलाई तलब करता हूँ। मैं आपसे इसकी और जो इसमें है, जिस चीज़ के साथ ये भेजी गई है, इसकी बुराई से आपसे पनाह मांगता हूँ। जब आसमान पर बादल आते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कमरा में दाखिल होते, कभी बाहर निकलते। जब बारिश शुरू हो जाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतमईन हो जाते। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस हालत के मुतल्लिक पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहीं ये वही आंधी ना हो जो कौम आद पर आई थी। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई हासिल हो सके।